دیکھیے ملک ریاض بنا ہے وہ اپنے زور بازو پہ نہیں بنا، اس کے پیچھے جنرل، میڈیا ہاؤسز اور بڑے بڑے کاروباری اور سیاستدان شامل تھے۔ اب وہ دبئی جا کے بہت بڑا اٹھا ہی مارنے لگے اکٹھے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ایک پرچہ جاری کیا ملک ریاض صاحب کے خلاف، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان پاکستان سے یو ای بیسڈ ملک ریاض کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا، اس کا پیسہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ عطا طاہر صاحب کو کوئی شرم نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جناب ملک ریاض صاحب ان کے بیٹے کو فیس کرنا چاہیے کورٹس کو اور اپنی ڈیفینس پیش کریں۔ ہم یو ای کو لکھیں گے کہ جناب ان کو واپس بھیجیں۔ یہ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ یہ جب یو ای والے یہاں پہ آ کے شکار کھیل رہے تھے، مریم صاحبہ ان سے ایسے ہینڈ شیک کر رہی تھی، تو تب کہتے ہیں نا کہ ملک صاحب کو بھیجیں واپس۔ اب تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز۔ تو محسن نقوی صاحب نے پورا ٹیل کا زور لگایا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تگڑا بندہ مل جائے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا سکیں گے جناب بالکل میں وہاں پہ ٹائم ضائع کر کے نہیں آیا اور میں نے ٹرمپ گورنمنٹ سے اچھے مراسم بنا لیے۔ ملک ریاض صاحب نے اپنا کمال دکھا دیے۔ ہم تو شروع سے شور مچاتے تھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے خلاف جو اللیگلی آپریٹ کرتے ہیں، اور ہمارا چھوٹا سا ننا سا چینل ہے، 2 سال ہی ہوئے ہمیں، اور آپ کو بتاتے تھے کہ ملک ریاض صاحب کوئی ایسپریشنل کیریکٹر نہیں ہے۔ لیکن یہ مین اسٹریم میڈیا ہر ٹی وی چینل کو بتاتا تھا واہ ملک صاحب کیا بات ہے آپ کی۔ مثلا جرنلسٹ ملک صاحب کو لٹرلی کندھوں پہ اٹھا کے پورا پاکستان گھمانے کو تیار تھے، یہ بتانے کے لیے ملک ریاض صاحب پاکستان کے سیویئر ہیں۔ لیکن اب جب ٹائڈز ہیو ٹرنڈ تو مجبوری بن گئی ان کو ایکسپوز کرنا۔ ویسے چند ہفتے پہلے آپ کو جب ہم خبر بریک کر رہے تھے کہ دبئی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے ملک ریاض کا، جس کے تحت بہت سارا پیسہ یہاں سے وہاں جائے گا اور ملک ریاض ایک اسکانڈر، ایک کرمنل ہے، تو آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں، تو سارا مین اسٹریم نیوز چینل کو بتا رہا تھا کہ ایک پاکستانی بزنس مین اتنا بڑا پروجیکٹ دبئی میں کر رہا ہے شیخ کے ساتھ مل کے، اور اللہ کا بہت شکر ہے اور بس پاکستان پہنچ گیا ہے اور اکانومی ریوائیو ہو جائے گی۔ اب وہی سارا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے بڑے خاموشی کے ساتھ کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ایک پرچہ جاری کیا ملک ریاض صاحب کے خلاف، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان پاکستان سے یو ای بیسڈ ملک ریاض کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا، اس کا پیسہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ نیب نے یہ نوٹس اس لیے دیا کیونکہ جس طرح ایل ڈی اے کا ایک سیڈ سا نوٹس نہیں آتا، ایک ایلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے لاہور شہر میں، تو ایک نوٹس آتا ہے کہ جناب جو اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا وہ دھیان کرے یہ پروجیکٹ ایلیگل ہے۔ اس کا مقصد روکنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کل کو اگر کوئی قانونی کارروائی ہو تو ریگولیٹری باڈیز اور اتھارٹیز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہ کر سکے کہ آپ کہاں پہ تھے۔ یعنی کل کو جب دبئی میں آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے یا ملک ریاض کسی پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، تو نیب، ایل ڈی اے، متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیس میں آ کے نوٹس دکھاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو نوٹس دے دیا تھا۔ کیونکہ اگر آپ کراچی کی ججمنٹ بھی پڑھیں سپریم کورٹ کی، تو اس میں کوئی لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اوپر چھترول نہیں ہوا تھا، ان کے ملازمین اندر نہیں ہوئے تھے، صرف ملک ریاض کے اوپر بوجھ آیا تھا۔ ہمارے یہاں سلیکٹو جسٹس سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، ہائی پروفائل کیسز آف بزنس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ملک ریاض بنا ہے اوور اے پیسج آف ٹائم، وہ اپنے زور بازو پہ نہیں بنا، اس کے پیچھے جنرل، میڈیا ہاؤسز اور بڑے بڑے کاروباری اور سیاستدان شامل تھے۔ ملک ریاض صاحب کا شروعات پنڈی سے ہوتا ہے، آتے وہ لاہور شہر ہیں جہاں پہ ان کا امپائر ایسے ایکسپلوڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ ان کو پوری نون لیگ پروٹوکول دیتا ہے۔ نون لیگ کے دور حکومت میں ملک ریاض صاحب ہر قسم کا چھکا مارتے ہیں، پھر وہ کراچی جاتے ہیں جہاں پی 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 کا راج ہے، اور وہاں پہ چھکے ادھر چھکے ماری جاتے ہیں۔ اب وہ دبئی جا کے بہت بڑا اٹھا ہی مارنے لگے اکٹھے۔ خیر دیر آئے درست آئے، ہم تو آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایبسکانڈرز ہیں، جو لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جن کے بزنسز فراڈ اور جھوٹ پہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار مت کریں، آپ ہی کو دگا ہوگا۔ اور میں کوئی انٹرسٹنگ بات بتا دوں، ملک ریاض صاحب جتنے مرضی پیسے کما لیں، ان کا بزنس ماڈل کبھی چینج نہیں کرتا۔ ابھی بھی جو ڈیلر رجسٹریشن کی کال انہوں نے دی ہوئی ہے، جو انہوں نے اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی پیٹرن پہ جس میں سارے بحریہ کی اسکیمز آپریٹ کرتی تھی کہ گریٹ سٹا ہوگا۔ 2000 غالباً 12 13 14 کی بات ہے، جب کراچی لانچ ہو رہا تھا تو پورے لاہور شہر میں آگ لگی ہوئی تھی کراچی کے فارمز کے لیے، جو 10,000 روپے کا فارم لاکھ روپے کا ہو گیا، 50,000 روپے کا فارم 2.5-3 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ تو یہ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اس سب کے اندر جب نیب نے اتنا سخت رسپانس دیا تو ملک ریاض صاحب کا بھی رسپانس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ڈیسیجن یہ تھا، رہے گا ہمیشہ، کہ مجھے جتنا مرضی بھی دبایا جائے میں پھر بھی ٹیسٹیفائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اشارہ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور ایک انہوں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مجھے پریشر ڈال جا رہا ہے عمران خان کے خلاف ٹیسٹیفائی کرو۔ اب یہاں پہ ریاض صاحب بڑی سمجھداری کی حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک انتہائی مقبول لیڈر ہیں،
ان کے فالوورس کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب آپ ایک گندے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ بات سمجھ لیں. آپ کسی کا ہاتھ بھی تھامیں گے وہ ہاتھ میلا ہی ہوگا, چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ نے جو کچھ کیا 40 سال, جس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ خون اور پسینہ دیا, آپ نے خون اور پسینہ لیا ہے اس قوم کا. آپ نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے خون اور پسینہ لیا ہے, آپ نے کلائنٹ سے خون اور پسینہ لیا ہے, آپ نے غریب لوگوں کی زمینوں کا خون اور پسینہ لیا, آپ نے دیا نہیں. اور آپ کے بچے جو حرکات و سکنات یہاں کر چکے ہیں پاکستان کے اندر, جو وہ لوگوں گھروں پہ فائرنگ کروا چکے ہیں, لوگوں گھروں میں گھس کے عورتوں کو کٹ چکے ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے کیسی تربیت کی ہو. یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے یہ میرے لیے معنی نہیں رکھتی. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. لیکن اس کے ٹویٹ کے اندر ملک ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس الحمدللہ جو میں نے 25-30 سال پہ جتنا کاروبار کیا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, ان ساروں کے راز ود ایویڈنس بھی سیکیور اور سیف ہیں. یعنی انہوں نے دھمکی بھی دی, اور دھمکی انہوں نے ایک سیاستدان کو نہیں دی, ایک جنرل کو نہیں دی, انہوں نے پورے سسٹم کو دی. کیوں؟ ملک ریاض وہ چابی تھی جو ہر دروازہ کھولتا تھا, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز کا ہو, چاہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہو, چاہے سیاسی جماعتوں کا ہو, چاہے GHQ کا ہو. حمام میں سب ننگے ہیں سر, جس کی وجہ سے ملک ریاض صاحب کے خلاف آج تک ایکسٹریڈیشن کا نوٹس نہیں آیا. ہم عزیر بلوچ کو تو لے آئے تھے جب ہمیں ضرورت تھی, تو ملک ریاض صاحب کب سے ابسکانڈر ہیں, ان کو بھی لے آئے UAE سے, اور ہم عزیر بلوچ کو بھی UAE سے لائے تھے. لے آئیں ملک ریاض صاحب کو UAE سے, ڈالیں جیل کے اندر, کریں ان کے ایسٹ سیز. اور نیب نے کہا کہ جناب ہم ان کی پراپرٹی سیز بھی کر رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے سر. آتا بحریہ اسی طرح آپریٹ کر رہا ہے, بحریہ لاہور پنڈی کراچی اسی سپیڈ پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اسی سپیڈ پہ ڈیوز کلیکٹ کر رہا ہے. بحریہ کے بارے میں ہمیشہ ہم جب ہم پراپرٹی کا کام بھی کرتے تھے اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز کرتے تھے کہ جب تک ملک ریاض زندہ ہے یہ بحریہ ہے, جب وہ فوت ہوگا کیا بنے گا اتنے بڑے ہاؤسنگ اسکیم کسی کو نہیں پتا. آپ وہ رزلٹ آج سامنے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. تو میرے نزدیک ملک ریاض نے ایک اچھا کام کیا زندگی میں, جو اس نے میڈیا انڈسٹری کو ایکسپوز کیا. آپ کو بھولیے مت وہ لیکڈ انٹرویو جس میں مہر بخاری صاحبہ تھی اور مبشر لقمان صاحب تھے, جو بڑے آپ کے دیگر بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں. بڑا تو خیر مبشر صاحب تھوڑے سائڈ لیں گے, مہر باجی جو ہیں وہ تو مین اسٹریم پہ آ گئی ہیں, پرائم ٹائم ہوسٹ شو ہوسٹ کرتی ہیں دنیا کے اوپر, جہاں پہ وہ ملک صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ نے کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک لسٹ آئی تھی, بہت سارے صحافی تھے اس کے اندر, حامد میر, مظہر عباس, ارشد شریف جو فوت ہو چکے ہیں, کئی جرنلسٹ تھے ٹھیک ہے آئے تھے جن کو ملک صاحب پیسے دیتے ہیں. اس کے اوپر ہماری کورٹس نے انویسٹیگیشن کی, اس کا کوئی رزلٹ آج تک نہیں نکلا. تو لہٰذا ملک صاحب نے آپ کی میڈیا انڈسٹری ایکسپوز کی. انہوں نے ایکسپوز کیا کہ وہ کتنے پیوٹل ہیں گورنمنٹس کے اندر, ٹھیک ہے, یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر, خیر اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں. انہوں نے ایکسپوز کیا کہ جو ان کو پریشر ڈالتا ہے, جو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ان کے سننے میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے ہیں. تو میرے بھائی آپ اگر غلط کام کریں گے, غلط لوگوں کو استعمال کریں گے اس کام میں, یہی رزلٹ آئے گا. عطا طاہر صاحب کو کوئی شرم نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جناب ملک ریاض صاحب ان کے بیٹے کو فیس کرنا چاہیے کورٹس کو اور اپنی ڈیفینس پیش کریں. ہم UAE کو لکھیں گے کہ جناب ہم ان کو واپس بھیجیں. یہ آپ کو آج پتہ چلا ہے. یہ جب UAE والے یہاں پہ آ کے شکار کھیل رہے تھے, مریم صاحبہ ان سے ایسے ہینڈ شیک کر رہی تھی, تو تب کہتے ہیں نا کہ ملک صاحب کو بھیجیں واپس. تب تو آپ نے کچھ نہیں کہا. تو یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرس. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم UAE کو کہیں بندہ واپس بھیجو, اور وہی ملک ریاض جیسا بندہ جو پرابلم آپ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. یہ ہے آپ کی اوقات حیثیت.
کہ آپ کے ملک کا ڈکلیئرڈ کرمنل ایبسکونڈر آپ واپس نہیں لا سکتے. تو بھائی یہ تو ایک دفعہ سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جب صفائی کا عمل ہوگا نا پاکستان میں, تو شاید جو آپ ٹی وی اسکرینوں پہ بندوں کو دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ میں بندوں کو دیکھتے ہیں, آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں, کوئی نہیں بچے گا, یہ سب اندر ہو جائیں گے. یہ تو ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے ہمارے نظام کی. اچھی بات ہے ملک صاحب نے ایکسپوز کیا, لیکن ان کے ایکسپوزے کے اندر ملک صاحب یہ بھی سمجھے کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہیں. اس پورے رزلٹ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی واک اوے کرے سوچتے کہ یار ملک ریاض شاید ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے ڈریں, آخرت سے ڈریں, اپنے کاروبار کو صراط مستقیم کے مطابق چلائیں. اچھا, اتنا بڑا ملک میں سرمایہ کا ایشو ہو رہا ہے, میں تو اس کو سائبر کرائم کے زمرے میں بھی ڈالوں گا کہ ساری تشہیر پروموشن آن لائن ہی ہوتی ہے. تو ہماری ایف آئی اے کیا کر رہی ہے, اس کا سائبر کرائم ونگ نے 18 کیس رجسٹر کر دیے ہیں اور 17 لوگ اریسٹ کر لیے ہیں جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا اے آئی امیج جنریٹ کیا تھا, جہاں پہ وہ ہینڈ شیک سے آگے ہگنگ میں چلی گئی تھی پریزیڈنٹ آف یو اے کے ساتھ. بہت اچھا استعمال ہے جی. میرا خیال ہے ملک میں اور کوئی پرابلم نہیں تھا. ملک میں بالکل آن لائن اسکیمز نہیں ہو رہے جن کے بارے میں آپ کو نظر رکھنی چاہیے. بالکل سوشل میڈیا انفلوئنسرز آن لائن اسکیمز نہیں کر رہے جس پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے. لوگوں کو بچانا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. اور میں حیران ہوں اس ایف آئی اے کے چیف بندے پہ جس نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ جناب ہم سب سمجھتے ہیں یہ کیا گیم ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے جو سب سے بڑا کرمنل ہے شہباز گل, وہ باہر بیٹھا ہے, ہم تو لکھیں گے کہ اس کو واپس بھیجیں تاکہ اسے ہم اریسٹ کریں, سو وی کین ٹرائی ہم, کنوکٹ ہم. کدھر سے کدھر ہم جا رہے ہیں. اور اس سب کے دوران یہ ملک ریاض صاحب کا ساگا چل رہا ہے, ایف آئی اے کا ساگا چل رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ان ہر میگنینمس سیلف کہ میں ایک اسکیم لانچ کر دیتی ہوں. 84 بلین روپیز ایلوکیٹ ہوئے ہیں پنجاب ایزی بزنس فائنینس اسکیم کے لیے, جس میں سے 48 بلین جو ہیں وہ ایزی بزنس کارڈ اسکیم ہے, اور 36 بلین غالباً انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں گے پنجاب ایزی بزنس فائنینس اسکیم کے تحت. اور انٹرسٹ فری لون ورتھ 1 ملین ایچ, یعنی 10 لاکھ روپے کا دیا جائے گا بینیفیشریز کو. سب سے پہلا سوال, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ 84 ارب روپیز کہاں سے آئے؟ جو پنجاب کا بجٹ تھا اس میں تو خسارہ تھا, یعنی کہ ہم ایک نیٹ لاس میں تھے. واللہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ شاید آپ لوکل بینک سے بورو کر لیں گے, جس طرح آپ اور آپ کے چچا کرتے رہے جب سے دور حکومت شروع ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھی جا رہا ہے. دوسرا, کیا کرائیٹیریا ہوگا ڈسٹریبیوشن آف منیز کا؟ تیسرا, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بزنس ایسے نہیں ہوتا؟ پاکستان میں بزنس نہ ہونے کی وجہ لیک آف انویسٹمنٹ نہیں ہے. پاکستان میں بزنس نہ ہونے کی وجہ لیک آف سیکیورٹی ہے جو آپ پرووائڈ نہیں کرتے, لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اندر. بہرحال وہ یہ اسکیم لانچ کریں گی, شاید اس میں سے پیسے ڈسٹریبیوٹ بھی کریں, وہ لوگ ان کے پکے ووٹر بن جائیں گے. یہ ایک پرانا فارمولہ ہے ان کا, کبھی ٹیکسی کے ذریعے, کبھی بیک پیک کے ذریعے, کبھی لیپ ٹاپ کے ذریعے. مثلا انہوں نے پوری سن 2008 سے لے کے میرے خیال سے 18 تک پورے پنجاب میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر کے, ٹیکسیاں ڈسٹریبیوٹ کر کے چلیا کر دیا سب کو, لیکن سارا ووٹر عمران خان کا بن گیا. تو برائے مہربانی یہ پیسے مت ضائع کریں, ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں. ڈو ناٹ ویسٹ دس ٹو کریٹ یور ووٹر بینک. اس کو یوز کریں کسی بہتر چیز کے لیے. اوور آل اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو محسن نقوی صاحب نے پورا ٹیل کا زور لگایا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تگڑا بندہ مل جائے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا سکیں گے جناب بالکل میں وہاں پہ ٹائم ضائع کر کے نہیں آیا اور میں نے ٹرمپ گورنمنٹ سے اچھے مراسم بنا لیے. لیکن فی الحال ان کی ناکامی ہی ہو رہی ہے. ایک سوال جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے بار بار, محسن نقوی صاحب ہی کیوں گئے ہیں؟ ٹیکنیکلی تو فورن منسٹر جائے یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ چلا جائے. محسن نقوی صاحب از انٹیریئر منسٹر, وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. ویسے انٹیریئر منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اس وقت انٹیریئر کی حالت بہت بری ہوئی ہے. روز دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, معاملات خراب در خراب ہوئی جا رہے ہیں. ویسے محسن نقوی صاحب نے ایک ویڈیو لگائی تھی, وہاں پہ وہ کہیں تقریر کر رہے تھے کسی گیٹ ٹوگیدر میں. ویسے وہ جو گیٹ ٹوگیدر تھی وہ تھی ایک آرگنائزیشن ہے جو اتنی اینٹی چائنا ہے, ٹھیک ہے, جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اب خدا نہ خواستہ کسی نے یہ چائنیز پرمیر کو دکھا دیا کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر امریکہ میں جا کے ٹرمپ انوگریشن کے دوران ایک اینٹی چائنیز گروپ کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے, تو پھر کیا بنے گا آپ کے $50 بلین کا؟ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ پھنس گئے ہیں نا جی. امریکہ کے انٹرسٹ ایریا میں چینج ہو گئے ہیں, ان کو پالتو کتا نہیں چاہیے. چائنا کو آپ نے ٹھکرا دیا, رشیا سے آپ نے بنائی نہیں. اب آپ اپنا یہ جو پیالہ ہے بھیک کا لے کے کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے آپ کا
فائنانس منسٹر وقتاً فوقتاً کہتا ہے ہمیں پہلے اپنا گھر صاف کرنا پڑے گا ورنہ یہ لونز ہماری پرابلم سالو نہیں کریں گے. وہ اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب سانو پیسہ کوئی نہیں دے رہا, انٹرنل ہی سولوشن کوئی سوچو. ملک کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا آپ مانیں یا نہ مانیں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور وہ صرف تب آ سکتی ہے جب آپ عمران خان کو روم دیں گے, پولیٹیکل اسپیس دیں گے. نہ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے, ہم پہلے بھی بھوکے مر رہے تھے, اب بھی بھوکے مر جائیں گے, ہماری زندگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے جی سیڈ کنکلوژن. امید ہے کہ آپ زیادہ اداس یا مایوس نہیں ہوئے ہوں گے. باقی ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.